السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ویڈیو تو وائرل ہو رہا ہے قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے ختم کر دینے کے تعلق سے۔ اس کو وائرل کرنے والا ایک RSS کا کمینہ کتا ہے جس کا نام آپ جانتے ہیں، وسیم رضوی۔ یہ وسیم رضوی نہیں ہے، یہ خبیث رضوی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کو ایکسپوز کروں گا اس کی شیعہ جماعت سے۔ شیعہ وقف بورڈ کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ہی وسیم رضوی کو ایکسپوز کر دیا۔ یقین جانیے، وسیم رضوی جیسے اگر 1000 افراد بھی پیدا ہوں گے تو قرآن سے آیات تو بہت دور ہے، ایک لفظ کو بھی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پتہ یہ چلا کہ وسیم رضوی ایک ایسی شخصیت ہے کہ خود اس کو اس کے جماعت کے لوگ بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ وسیم رضوی جیسے ایک نہیں ہزاروں وسیم رضوی اگر پیدا ہو جائے تو قرآن شریف کی 26 آیتیں تو کیا قرآن شریف کا ایک نقطہ بھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہی وسیم رضوی ایکسپوز ہو گیا، لیکن چونکہ میرے قرآن کا، میرے اللہ کا، میرے اسلام کا مسئلہ ہے، اس نے میرے اسلام پر آواز، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، وہ ہر مرتبہ ہمیشہ جب اسے موقع ملتا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر آوازیں اٹھاتا رہتا ہے۔ حالانکہ کئی مرتبہ ہمارے علماء نے اس کا سرجیکل اسٹرائک کیا ہے۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی، ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم امریکہ سے، انہوں نے ویڈیو کال کے اوپر، کانفرنس کے اوپر بھی اس کو کئی مرتبہ ایکسپوز کیا اور اس سے سوالات کی کہ جو مدعے تو اٹھا رہا ہے ان مدعے کو تو سمجھا ہے؟ تو اس ڈیبیٹ کے اندر اس کی ہیکڑی نکل گئی کہ جو مدعا اس نے اٹھایا ہے وہ مدعا خود اس کو نہیں سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس کمینے کو جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کمینے کو جب حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ اپنا منہ کیوں کھولتا ہے؟ یہ ایک سوال سوشل میڈیا کے اوپر گشت کر رہا ہے۔ آج مجھے بہت سارے میسیجز آئے اور بہت سارے لوگوں نے میرے کو یہ کہا کہ مفتی صاحب اس کمینے کا، اس کتے کا کچھ کریے۔ تو میں کل سے سوچ رہا تھا کہ اس کا ویڈیو کس طرح سے بنایا جائے۔ جب میں نے سوشل میڈیا پر چیک کیا تو 2 دن کے اندر بہت سارے علماء نے اور بہت سارے ہمارے سوشل ورکرز، جو سوشل مفکر ہے، جو سوشل ورکرز ہیں، جو ہمارے جو ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اسلام مسلمانوں کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ان کا ایکسپوز کرتے رہتے، ان لوگوں نے جوابات دیے، اپنے اعتبار سے بہت جوابات دیے۔ یہاں تک سننے میں آیا کہ دہلی کے اندر اس کے پتلے بھی جلائے گئے، بٹ میں یہاں پر 2 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ، اس نے اسلام پر نہیں، اس نے مسلمانوں پر نہیں، اس نے قرآن پر انگلی اٹھائی ہے، اور قرآن پر انگلی اٹھائی ہے تو گویا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا تو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور جب کلام مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہے اسلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں یہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کو بہت علماء نے کوٹ کیا، پر یہاں میں جس اعتبار سے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نازل کیے، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ وسیم رضوی کہتا ہے قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ کیوں نکال جائے؟ اس لیے کہ یہ وائلنس کی ٹیچنگ کرتا ہے، اس سے لوگوں کے جذبے بھڑکائے جاتے ہیں، جہاد پروموٹ ہوتا ہے، اور اس سے مطلب جو جہادی جو لوگ ہیں، آتنکوادی جو لوگ ہیں، تو ان آیاتوں کا فائدہ اٹھا کر جہاد پھیلاتے ہیں۔ میرے ایک سمجھ میں نہیں آتا ہے، میری سمجھ میں بات نہیں ہے، اگر آپ آتنکواد کو اور دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا نا کہ جس چیز کو وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں یوز کرتے، اب ان کی ایکٹیویٹیز میں جو چیزیں یوز ہوتی ہے اس کو ختم کر دے۔ یہ تو اس کا حل نہیں نا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، جیسے کہ ہم روڈ پر چلتے ہیں گاڑیاں لے کر، کارز ہے، بڑی ٹرک ہے، بائکس ہے، ان سب چیزوں کو لے کر ہم روڈ کے اوپر چڑھتے ہیں تو روڈ کے اوپر حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے۔ تو اگر کوئی وسیم رضوی جیسی ذہنیت رکھنے والا، تو اگر وسیم رضوی کا کوئی گھرانے والا یا وسیم رضوی جیسی گندی سوچ والا اگر یہ کہے کہ روڈ کے اوپر اتنے سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اتنی ساری جانیں جا رہی ہے، اس وجہ سے روڈ پہ گاڑی چلانا ہی بند کر دو، تو یہ کہا گیا عقل مندی؟ یہ تو حماقت ہے نا۔ یعنی کہ گاڑی کی وجہ سے انسانوں کی جانیں جا رہی ہے، اس لیے گاڑی چلانا ہی چھوڑ دے، یہ تو حماقت ہے۔
ارے گاڑی جو چیز ہے، گاڑی ایک انسان کی ضروریات ہے. کیا ہے ضروریات؟ نقل و حرکت. آدمی ایکسپورٹنگ امپورٹنگ کرتا ہے، اس جگہ سے اس جگہ جاتا ہے، چاہے ہر ٹائپ کی گاڑی ہو، ریل آ گئی، اس میں بسیں آ گئی، سب آ گئے. تو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، انسانوں کی جانیں جا رہی ہے. اس وجہ سے اگر آپ گاڑیاں خریدنا، لین دین اور چلانا بند کر دو گے، یہ کہا کہ عقل مندی؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں. اب قرآن کے اندر جو جہاد کی جو آیتیں ہیں، اس وقت جو جہاد ہوئے تھے ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ان کے اوپر کیا ہے؟ ڈیپینڈ ہے. آج تم آتنکواد کو ختم نہیں کر پائے، آج تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم دہشت گردی کا صفایا کرو، تو تم مطلب دہشت گرد جو قرآن کی آیتوں کا مس یوز کر رہے ہیں، اس چیز کو ختم کر رہے ہو. مطلب یہ کہ قرآن کی آیت 26 آیتوں کو اگر تم ختم کر دو گے تو کیا بھگوا دہشت گردی ختم ہو جائیں گی؟ اور جو بھی اسلام کے نام پر جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو آتنک پھیلا رہا ہے، میں تو آتنک کے خلاف ہوں ہر اعتبار کا، چاہے وہ بھگوا کرے یا ہرا کرے. ہرا مطلب ہرا کلر گرین، تو گرین والے کرے یا بھگوا والے کرے، اورنج والے کرے، میں ہر طرح کے آتنکواد کو میں ایکسپوز کرتا ہوں، میں اس کی نندا کرتا ہوں. کیونکہ قرآن کے اندر کوئی آتنکواد ہے ہی نہیں. جان بوجھ کر یہ بیوقوف اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس وقت جہاد کی آیتیں اس وجہ سے نازل ہوئی تاکہ اسلام کو بڑھاوا دیا جائے، اسلام کو پھیلایا جائے. سے جوڑے اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا. آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے. ارے بیوقوف، یہ جو تیری جو تھنکنگ تو جو بول رہا ہے نا، یہ تھنکنگ خود RSS والے ایکسپوز کر دے. دھرم پریورتن کہ جہاد جو ہوتا ہے دھرم پریورتن کے لیے ہوتا ہے، یہ کنورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور تو وہی چیز بول رہا ہے کہ اس وقت جو جہاد ہوا وہ کس کے لیے ہوا؟ مطلب اسلام کے پھیلانے کے لیے ہوا. ارے بیوقوف، ذرا مطالعہ کر جا کر. اللہ کے نبی نے جتنے بھی غزوات کیے اور جتنے بھی جہاد ہوئے نا، سارے ڈیفنس والے ہوئے، دفاعی ہوئے ہیں. کیا ہوئے؟ دفاعی. دشمن مد مقابل آئے تھے. خود اللہ کے نبی فوج بنا کر ان کے مد مقابل نہیں گئے تھے، ان کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. ایک نہیں، ایسی ہزاروں کتابیں اور ہزاروں ریفرنس، ہزاروں دلیلیں کو میں دے سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب ڈیفنس والی ہوئی ہے، سب دفاعی ہوئی ہے. کہ دشمن خود پہلے میدان جنگ کے اندر آیا اور للکارا، اس کے بعد صحابہ نکلے، اس کے بعد اللہ کے نبی نکلے. اور خبیث تو کہتا ہے کہ اس وقت جو جہاد کی آیتیں جو نازل ہوئی تھی وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نازل ہوئی تھی. تو یہاں تو خود ایکسپوز ہو رہا ہے نا کہ اس نظریے کو خود RSS والے بھی نہیں مانتے. اس نظریے کو RSS والے نہیں مانتے، اور اس نظریے کو اسلام بھی نہیں مانتا. میں بھی نہیں مانتا، اللہ بھی نہیں مانتے، نبی بھی نہیں مانتے، صحابہ بھی نہیں مانتے ہی نہیں. کیونکہ یہ اسلام کا ڈیفینیشن ہے ہی نہیں کہ جہاد اس وجہ سے نازل ہوا، جہاد کا حکم اس وجہ سے ہوا کہ اسلام پھیلے. یہاں پر تو خود ایکسپوز ہو رہا ہے. بیوقوف، تو نے کیا قرآن کو سمجھا؟ ایک بات ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ تم نے آتنکواد کو ختم نہیں کر پائے، تم اتنے نکمے ہو کہ تم دنیا سے آتنکواد کو ختم نہیں کر پائے. اس وجہ سے آتنکواد جس چیز کا مس یوز کرتے، جو قرآن کی آیت ہے اور جس قرآن کا آتنکوادی مس یوز کرتے، اس چیز کو تم ختم کر رہے ہو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا، تم نے آج تک سڑک حادثوں کو، روڈ ایکسیڈنٹ کو تم ختم نہیں کر پائے. اس وجہ سے جو لوگ گاڑیوں کا مس یوز کرتے ہیں اور اسپیڈ میں چلاتے ہیں، اسٹنٹ کرتے ہیں یا ڈرنک کر کے گاڑی چلاتے ہیں، تم اس چیز کو ختم کر رہے ہو. مطلب گاڑیوں کو ختم کر رہے ہو. اس میں گاڑیوں کی کیا غلطی بھائی؟ اس میں گاڑیوں کی کیا غلطی؟ ایک بندہ ڈرنک کر کے، ایک بندہ اسٹنٹ کر کے گاڑی چلا رہا ہے اور اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے، اور اسپیڈ بولو یا پھر ایک دم ورگل گاڑی چلا رہا ہے، تو اس میں گاڑی کا کیا قصور ہے؟ گاڑی کا کوئی قصور نہیں. تو بیوقوف، کمینے، حرام خور، تجھے حرامی میں بولوں گا. حرامی میں کیوں بولوں گا اس کی مثال میں آگے دے رہا ہوں. تیری پیدائش کے اوپر بھی میں سوال کرنے والا ہوں. تو قرآن کا جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں، تو کیا تو اس کی وجہ سے قرآن کو ختم کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اعلان جنگ کرتا. آپ دیکھ لینا دوستو، آج سے کچھ سالوں کے بعد وسیم رضوی اور اس کے خاندان کا کیا اشر ہوتا ہے. اس کے خاندان کے جو فرد اس کے سپورٹ میں ہیں، جو وسیم رضوی کے سپورٹ میں ہیں، پلس وہ لوگ وسیم رضوی کی جو ماننے والے، جو اس کے فالوورس ہیں، جو اس کے سپورٹ میں ہیں، اس کے دوست ہیں، جو بھی ہے، ریلیٹیو ہے، کلیگس ہے، جو بھی ہے،
ان کا حشر آئندہ دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کا، اللہ کا، اسلام کا ایک قانون، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون، ایک قاعدہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نپٹ لیتے ہیں۔ مولانا طاہر جمی ہمیشہ اپنے بیان کے اندر کہتے ہیں کہ اگر تمہارا مد مخالف اللہ تعالیٰ کا باغی ہے تو اس سے بدلہ لینے کی مت سوچو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایکسپوز کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو اس کو اللہ نپٹ لے گا، تو تجھے بھی وسیم رضوی اللہ نپٹ لے گا، پہلی بات۔ اور ایک بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وسیم رضوی خبیث، تو نے مسلمانوں کے ہر مدعے پر آواز اٹھائی، تو سلمان رشدی کا چیلا، تسلیمہ نسرین کی ناجائز اولاد اور طارق فتح کا ناجائز بھائی ہے۔ اس سے پہلے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور ابھی طارق فتح اور ابھی تو وسیم رضوی، تم چار جو ہے نا، یہ دنیا کے ولد الزنا، حرامی اور حرام زادے ہیں۔ حرام زادے میں گالی نہیں دے رہا ہوں، حرام زادہ مطلب بیٹا، حرام جو حرام سے پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کا، میرے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی کی برائی وہی شخص کر سکتا ہے جس کی ڈی این اے میں کچھ ملاوٹ ہے۔ تو وسیم رضوی، تو تیرا ڈی این اے چیک کر لے، تو تیرے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں نکلے گا۔ اگر تو تیرے باپ کی اوریجنل اولاد نکلے بھی تو تیرے سمٹم کے اندر، تیرے ڈی این اے کے اندر ضرور کسی نہ کسی ناپاک اور حرامی ڈی این اے کی آمیزش ہوگی۔ تو میں سوشل میڈیا پر جتنے لوگ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وسیم رضوی پر آواز اٹھاؤ کہ وسیم رضوی، تو تیرا ڈی این اے چیک کر، تیرے باپ کا چیک کر، تیری ماں کا چیک کر، تیرے ڈی این اے کے اندر ملاوٹ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ میرے قرآن کا اعلان ہے، یہ میرے نبی کا اعلان ہے کہ جو بندہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ حرام زادہ۔ تو وسیم رضوی، تو حرام زادہ ہے، تو حرامی ہے، تو نے ہم کو بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور تجھے تو تیری شیعہ وقف بورڈ بھی نہیں مانتے، شیعہ وقف بورڈ کے ایک عالم نے تجھے ایکسپوز کر جائے، تو نے تیرے سے ہزاروں لاکھوں وسیم رضوی بھی اگر پیدا ہو جائے تو قرآن کا ایک نقطہ بھی بند نہیں کر سکتے۔ مجھے قرآن کی تاریخ بتاؤ، قرآن کی تاریخ بتاؤ۔ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے نبی ہونے کے دعوے کیے تھے، انہوں نے بھی قرآن بنائے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھنا شروع کر دی تھی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، القاریہ والقاریہ کے وزن پر، القاریہ والقاریہ۔ اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں ان کے ترجمے ایسے ہیں کہ میں ابھی سوشل میڈیا پر لا نہیں سکتا، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے کہ ایک نیا قرآن بنانے کی انہوں نے ہمیشہ سے ہر زمانے کے اندر تیرے جیسے حرام زادوں نے کوششیں کی ہیں، پر ان کی کوششیں ناکام ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے الفرقان کے نام سے امریکہ نے، جب دوسری جنگ عظیم میں وہ جیت گیا اور سپر پاور بن گیا، تو امریکہ نے ایک قرآن لکھا، اس کا نام رکھا الفرقان، اور اس نے مسلم کنٹری میں اس کو فری آف کاسٹ کیا تقسیم کیا، فری آف کاسٹ۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، لوگ جانتے ہوں گے۔ ابھی طالبان کی شکست کے بعد عراق جب ختم ہوا تب کی بات ہے، یہ اسامہ بن لادن کا جب میٹر جب چل رہا تھا تب کی بات ہے، اس نے بھی یہی ذہنیت، امریکہ کی یہودیوں نصرانیوں کی یہی ذہنیت کہ قرآن آتنکواد کو پروموٹ کرتا ہے، تو انہوں نے قرآن سے ان آیتوں کو ختم کر دیے اور قرآن کے اندر سے تحریف کر کے انہوں نے الفرقان اس کا نام دیا ہے اور نیو اس کو چھپایا ہے۔ شاید جارج بش کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت اس نے فری آف کاسٹ اس قرآن کو سارے عالم اسلام کے اندر فری آف کاسٹ تقسیم کیا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ قرآن؟ کہاں ہے وہ القرآن؟ ارے قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ اگر تم قرآن کے جیسا دوسرا قرآن بنانے کے لیے بیٹھ جاؤ، تم اور تمہارے سارے چیلے چپاٹے اور تمہارے جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سارے جمع ہو جاؤ، تم قرآن کی ایک سورت کو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت کیا ایک حرف قرآن کے جیسا تم نہیں لکھ سکتے۔ الفرقان اس نے بنایا تھا، کہاں ہے الفرقان؟ اس کا نام بھی نہیں۔ سلمان رشدی کدھر ہے جس نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا تھا؟ تسلیمہ نسرین کہاں ہے؟ طارق فتح کہاں ہے؟ در بدر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ کہاں پھر رہا ہے؟ در بدر بھٹکتا پھر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھا۔ گود میں کون بیٹھتا ہے پتہ ہے نا؟ گود میں کون بیٹھتا ہے؟ تو طارق فتح کہاں جا کر بیٹھا ہے؟ کینیڈا کے اندر یہودیوں کی گود میں جا کر بیٹھا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے ان کو یہودیوں کا،
مطلب گود اچھی لگ رہی ہے، سمجھنے والے سمجھ جائے. اب تو RSS کے گود میں جا کر بیٹھا ہے اور پلس یہودی اور نصرانیوں کی گود میں بھی جا کر بیٹھا ہے. تو ایسا حرام زادہ ہے کہ ایک گود تیرے کو راس نہیں آتی. شاۃ العائرہ کر کے ایک لفظ آتا ہے، شاۃ العائرہ، ایسی بکری جو الگ الگ کھیتوں سے چکتی ہے، الگ الگ کھیتوں میں منہ مارتے، اس کو شاۃ العائرہ کہا جاتا ہے. تو اس کو شاۃ العائرہ جو طوائف زادی ہوتی ہے نا، جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے، اس کو شاۃ العائرہ کہا جاتا ہے. بھٹکی ہوئی بکری جو ادھر ادھر ایک کبھی یہ کھیت میں منہ مار، کبھی وہ کھیت میں منہ مار، مطلب اس کو الگ الگ گراہک چاہیے، اس کو الگ الگ اس کے دل کے تسکین کا سامان چاہیے. تو بھی ویسا ہی ہے، تجھے بھی ملٹیپل چاہیے. تجھے کسی ایک کی گود راس نہیں آ رہی ہے، تجھے کو ملٹیپل گود چاہیے. کیا چاہیے؟ ملٹیپل گود. تو RSS کی گود میں بیٹھا ہے. تو بہرحال میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیم رضوی جیسے ہزاروں اگر پیدا ہو جائے نا، RSS کے تلوے چاٹنے والے، یہودی اور نصرانیوں کے تلے چاٹنے والے، تو قرآن کریم کی ایک آیت کیا، ایک حرف کیا، ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتے. پہلی بات. اور دوسری بات، سپریم کورٹ میں جو تو نے یاچیکا دائر کی ہے اور تو نے 56 کمیونٹیز کو جو 56 ایسا وہ بتا رہا ہے، تیرا وکیل اس کے ساتھ میں جو پترکار وہ بتا رہا ہے کہ 56 مسلم سنگھٹنوں کو یہ یاچیکا بھیجی جا چکی ہے، اس ان سے جواب طلب کیا جا سکا ہے کہ 26 آیتوں میں کیا ہے، اس کو رکھا جائے یا ختم کیا جائے. تو یہ صرف تمہارے بول بچن ہے. کیا ہے؟ بول بچن ہے. یہ میٹر سپریم کورٹ سے آپ دیکھ لینا، ایسے نکل جائے گا جیسے کہ آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور تو مردود ہوگا، تیرا منہ کالا ہوگا، اور پورے ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر تیرے منہ پر تھوکا جائے گا. جس طرح سے ابھی فرانس کا جو صدر تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنایا، اس کو پروموٹ کیا اور سڑکوں پہ وہ اس کے بینر جو لگائے تھے، جس طرح سے سڑکوں کے اوپر اس کی فوٹو لگا کر اس کے منہ پہ جوتا مار کر اور پورے عالم اسلام کے اندر اس کو رسوا اور ذلیل کیا گیا. وسیم رضوی تو بھی رسوا اور ذلیل ہوا، پر تجھے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو ایک ناجائز اولاد ہے نا. میں کہہ رہا ہوں تو تیرا DNA چیک کر لے. تو تیرے باپ کی اولاد نہیں ہوں گی، تیرے باپ کے DNA کے اندر کسی اور کا DNA ضرور شامل ہوگا. تو اپنا DNA کرا رہے، اور DNA کرائیں گا نا تو اس کی رپورٹ کو منظر عام کے اوپر لے گیا، منظر عام پر لا. بتا لوگوں کو کہ تو واقعی میں حلالی کی پیدائش ہے. میں یہاں پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو حلال کی اولاد نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میرے نبی پر انگلی اٹھانے والا، میرا قرآن پر انگلی اٹھانے والا، میرے اسلام پر اور میرے اللہ پر انگلی اٹھانے والے حلالی نہیں ہو سکتے. تو وسیم رضوی تو باز آ جا، تیری حرکتوں سے باز آ جا. تجھے تیری جماعت شیعہ وقف بورڈ والوں نے بھی تجھے جماعت نکالا دے دیے ہیں. تیری اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر مسلم ہے، تجھے اگر مسلمان اگر رہنا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، تو اپنے آپ کو اگر شیعہ کہلاتا ہے نا. ایک آخری بات میں تجھے کہوں گا، تو اپنے آپ کو شیعہ بولتا ہے نا. شیعہ مسلک اور یہ شیعہ فرقہ کہاں سے آیا؟ یہ شیعہ فرقہ حضرت علی اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کو مانتا ہے. خبیث کی اولاد، تو مجھے یہ بتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ یہ زیادہ اسلام کو سمجھنے اور جاننے والے تھے یا تو؟ حضرت علی نے تو پوری زندگی قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی. حضرت حسنین نے پورے قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ہمراہ میدان کربلا کے اندر اپنی جان دے دی. انہوں نے کبھی ان قرآن کی آیتوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، حالانکہ ان کے اوپر ظلم ہوا. حضرت حسنین کے اوپر آتنکوادی حملے ہوئے، اور اس وقت کی جو آتنکواد جو تھے نا، جو حضرت حسنین اہل بیت کے گھر والوں کو جو مارنے والے تھے، وہ لوگ بھی انہی قرآن کی آیتوں کا مس یوز کر نعرے مار کر حضرت حسنین کو قتل کر رہے تھے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر کی مہیلاؤں کو قتل کر رہے تھے، اہل بیت کے افراد کو اور مستورات کو قتل کر رہے تھے. تو تجھ سے زیادہ حقدار قرآن کی 26 آیتوں کو ختم کرنے کے کون تھے؟ نعوذ باللہ حضرت حسنین تھے. پر تو کیا ان سے زیادہ عقل مند ہے؟ تیرا ایمان کیا ان سے بڑا ایمان ہے؟ تو ان کو مانتا ہے نا، امام حسن امام حسین کو تو مانتا ہے نا. تو امام حسین تو مظلوم بن کر مرے، مظلوم بن کر شہید ہوئے. انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر قرآن کی ان آیتوں کو دوشی نہیں ٹھہرایا کہ میرے اوپر جو آتنکوادی حملے ہو رہے ہیں اس قرآن کی ان آیتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ان قرآن کی آیتوں کو ختم کر دیا جائے. تو جن کو مانتا ہے کم سے کم ان کی تو مان، ان کے تو نقش قدم پر چل. حرام خور کہیں کے پھر تو اپنے آپ کو شیعہ کیوں بولتا ہے؟
शिया बोलता क्यों तो अपने आप को? हज़रत अली ने कभी कुरान की आयतें ख़त्म करने का दावा नहीं किया, हज़रत हसन ने नहीं किया, उनके औलाद ने नहीं किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हज़रत हसन हज़रत हुसैन की जितनी औलाद है किसी ने नहीं किया, हज़रत फ़ातिमा की जितनी भी औलाद है किसी ने नहीं किया। हालांकि इनके ऊपर भी आतंकवादी हमले हुए उस ज़माने के अंदर, पर इन्होंने कभी कुरान की आयतों को ख़त्म करने का दावा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये कुरान की आयतों का मिसयूज़ अहले बातिल करते आए हैं। तो अहले बातिल अगर कुरान की आयतों का मिसयूज़ करे तो तुमको चाहिए कि अहले बातिल को एक्सपोज करे, ना कि कुरान की आयतों को। मैंने अभी मिसाल दी ना कि रोड के ऊपर कोई बंदा गाड़ी लेकर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बच्चे, बाल बच्चे, औरत सब हलाक हो गए। इसके वजह तुम क्या करोगे? गाड़ियाँ बनाना बंद कर दोगे, रोड पर गाड़ियाँ चलाना बंद कर दोगे। अरे कोई गाड़ी का मिसयूज़ कर रहा है, इसमें गाड़ी की क्या गलती? आज अगर दुनिया के अंदर आतंक फैला हुआ है और आतंकवादी लोग कुरान की आयतों का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? कुरान को ख़त्म कर रहे हो, आयतों को ख़त्म कर रहे हो। तुम्हारा इतनी ताकत नहीं कि जाकर तुम क्या करो, उस आतंकवाद को ख़त्म करो। तुम है ही हिजड़े, तुमसे आज तक आतंकवाद ख़त्म हुआ नहीं। और ये तो मैं और एक कदम बढ़ के मैं आगे ये कहूँगा कि आतंकवाद को प्रमोट करने वाले तुम खुद हो। तुम खुद कुरान की आयतों का मिसयूज़ कराकर आतंक फैलाते हो, चाहे ये भगवा आतंकी हो या दूसरे आतंकी हो। ये तुम खुद अपना जो होता है ना, वो सस्पेक्ट जिसे कहते हैं, जो आतंकी हमले करने के लिए आता है, उसको तुम टोपी पहना देंगे, रुमाल मार देंगे, उसका कुर्ता पाजामा पहना देंगे, उसकी दाढ़ी बढ़वा देंगे, और 2 दिन कुरान की आयतें उसको सिखा देंगे और उसको छोड़ देंगे। जा नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल और जाकर बम फोड़ डाल। तुम ही प्रमोट करते हो। तुम क्या आतंकवाद को ख़त्म करेंगे? जब तुम इतने मुज़दिल हो कि तुम खुद आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हो, तो फिर तुम कुरान की आयतों का मिसयूज़ क्यों कर रहे हो? अरे कुरान इंसानियत का दरस, वो है ना बेवकूफ़ बाजे में जो वकील जो खड़ा हुआ है, वो वकील कहता है कि कुरान के अंदर वो चीज़ें जिससे इंसानियत को दुख है, जिससे इंसानियत की मर्यादा ख़त्म होती है, उसको तो रिमूव करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अरे बेवकूफ़, कुरान से जैसा इंसाफ करने वाली किताब तुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी, और इस्लाम से जैसा इंसाफ करने वाला धर्म और मज़हब तुझे पूरी दुनिया के धर्मों में नहीं मिलेगा। और एक बात याद रख रहे, वकील है तू सुप्रीम कोर्ट का, तूने तेरा मुंह नहीं दिखाया, तूने तेरा नाम नहीं बोला, तो सुन ले, तू जो आज इसकी हिमायत कर रहा है ना, और इसका वसीम रिजवी का केस जो तू हैंडल कर रहा है ना, तू सुन ले, ये दुनिया के जितने मज़हब है ना, ये तेरे जैसे कठपुतली इंसानों ने बनाए हैं। और हमारा इस्लाम जो धर्म है ना, यह आसमानी धर्म है, इसको किसी ने बनाया नहीं, इसको अल्लाह ने उतारा है आसमान से। तो अल्लाह ने जिस चीज़ को उतारा है, हम उसको उसी पैराए में हुबहू मानते हैं। अगर तुमको समझना है तो इस्लाम के एक्सपर्ट जो लोग हैं, इनसे आकर कुरान को समझे, इनसे आकर जिहाद को समझे, हमसे समझे, आकर कुरान को हमसे समझे। ऐसे आयरे गहरे नत्तू खैरे RSS के तलवे चाटने वाले और गैरों के तलवे चाटने वाले और गैरों का पैसा खाकर, गैरों को अपने बीवी बच्चे सपोर्ट करके, अपने बीवी बच्चे सप्लाई करके, गैरों के तलवे चाट कर इस्लाम पर और कुरान पर उंगली उठाने वाले और कीचड़ उठाने वाले, इनसे तो कुरान और हदीस को मत सीख। कुरान अगर तुझे सीखना है, समझना है, जानना है कुरान क्या है, कुरान की आयतें क्या है, हदीस क्या है, मेरे नबी क्या है, सहाबा क्या है, इस्लाम क्या है ना, जो इस्लाम के जो एक्सपर्ट उलमा है, जो मुफ्तियान है, उनसे आकर सीख। तेरे जब जूता टूटता है ना, तो जूता सीने के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं आता है, चमार के पास जाता है। और चमार के पेट में जब दर्द होता है ना, तो वो पेट दर्द गोली ने हजाम के पास नहीं जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो हर फील्ड का एक माहिर होता है, हर फील्ड का एक माहिर होता है, और इस्लाम के माहिर हमारे उलमा हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, जैसे चमार वसीम रिजवी ऐसे चमार लोग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का वकील तू जो भी है, मैं वकील तुझे कह रहा हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ कि तुझे अगर इस्लाम समझना है ना, तो पहले हमारे एक्सपर्ट दिल्ली में तुझे बहुत मिल जाएंगे। वक़्फ़ बोर्ड में तू चला जा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पर चला जा, जमीयत उलमा का ऑफिस है तिलक ब्रिज के ऊपर, वहाँ पर चला जा, तुझे एक नहीं हज़ारों उलमा मिलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ तू बहुत बड़े हाई लेवल के आलिम के पास मत जा, एक नॉर्मल आलिम जो बच्चों को पढ़ाता है, मस्जिद के अंदर इमामत करता है, उसके पास जाकर बैठ, वो तुझे कुरान सिखाएगा, वो तुझे कुरान समझाएगा। 5-10 हज़ार पेमेंट लेकर जो काम करता है ना बेचारा गरीब आलिम जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाकर, बच्चों को पढ़ाकर, अपनी तनख्वाह लेकर अपना गुजारा करता है ना, छोटा मोटा, कोई पोज नहीं, कोई ओहदा नहीं,
کوئی جماعت نہیں، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی فالوور نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک سمپل سادہ عالم دین ہے، تو اس کے پاس جا کر تو اس سے قرآن کو سیکھ، وہ تجھے وسیم رضوی جیسے بڑھوے سے اچھا قرآن سکھائے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔